بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اذلانا ما اذلانا او پیچھے سب انبیاء کے سامنے اکڑتے تھے وجدنا علیہ اکابر اکابر حضرت نوح سے شروع ہوئے تھے اکابر 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 اکابر. اب جہنم میں پہنچ کے کیا کہیں گے کہ وما اذلانا اور نہیں گمراہ کیا ہمیں الا المجرمون مگر بڑے مجرموں نے جو بانی ضلالت تھے. یہ کون ہے مجرم؟ قرطبی نے لکھا اسلافنا الذین کلدناہم، ہمارے وہ اکابرین اور وہ اسلاف جن کے بارے میں ہمارا لوگوں کو کہتے تھے ہم اکابر کے آنکھیں بند کر کے مقلد ہیں، اندھے مقلد ہیں. آج پتہ لگا، اب غبار اتری، پتہ چلا کہ نیچے گدھا ہے یا گھوڑا. وہاں تو یہ مست رہے اور نہیں مانتے تھے. وما لنا من شافعین، اور نہیں ہمارے لیے کوئی چھڑوانے والا. بلا صدیق، نہ کوئی پیر بھائی تھے نہ کوئی پیر بہن. بلا صدیق، نہ کوئی دوست. دنیا میں تو بڑی جاریاں دوستیاں تھی مشرکوں کی، یا ایک دوسرے کو چھڑانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے. حمیم، حمیم کا معنی گرم جوش دوست، جس کے دل میں گرمی آ جائے محبت اور پیار کی وجہ سے. اب کہتے ہیں فلو ان لنا کرتن، جی حسرتیں پڑھ آئے ہو سورہ المومنون میں بھی مرنے سے شروع ہو جائیں گی. رب ارجعون، پھر قیامت میں یہی حسرتیں ہوں گی، اللہ ایک دفعہ واپس کر دے. فنکون من المؤمنین، پس ہوں ہم ایمان لانے والوں سے. ان فی ذالک لآیا، بے شک اس مذکور میں البتہ بہت بڑی عبرت ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، نہیں ہے اکثر ان کے، اکثر یا تھوڑے، اکثر ان کے، تو معلوم ہوتا ہے اکثر کافر ہیں، اکثر بے دین ہیں، اکثر لا یاقلون ہیں، اکثر یجہلون ہیں. قرآن کہتا ہے اکثر لا یؤمنون ہیں، اکثر بے ایمان ہیں. تو کثرت دلیل بنے گی؟ کثرت، اسی کثرت کا نام کیا ہے؟ جمہوریت. جمہوریت. مولانا فرما رہے تھے کل، اللہ کرے نیک نیتی سے ہو، کل مولانا نے بڑی تقریر فرمائی. مولانا فرما رہے تھے کہ جمہوریت ختم ہو گئی. جمہوریت ختم ہو گئی. اسمبلی میں مولانا ماتم فرما رہے تھے ختم ہو گئی. کدھر ختم ہو گئی؟ دین تھا تو کدھر ختم ہوگی؟ جمہوریت کے لیے تو وضو کر کے تم کھڑے ہوتے تھے لائنوں میں. کہتا ہے جمہوریت لٹ پٹ گئی، ختم ہو گئی، کوئی جمہوریت نہیں، سوشلزم ختم ہو گیا، فلانا ختم ہو گیا. بالکل مارے گئے. لگتا ہے کہ خرچہ ختم ہو گیا. اگر خرچہ ختم نہیں ہوا نا، جمہوریت ختم ہوئی، تو خدا کی قسم مولانا کہہ دینا کہ یہ طاغوتی نظام ہے، ہم مولانا کے ماتھے کو چومیں گے، اگرچہ بعد میں کلی کر لیں گے لیکن چومیں گے ضرور. ہاں بھائی، تو یہ ڈرامہ فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. بس آگے آپ کا پڑھا ہے آخری رکوع رہتا ہے، باقی آپ نے سب پڑھ لی. دیکھو صوفی کو پتہ ہے دیکھا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ آخر میں دفع کذبت قوم نوح، جھٹلایا قوم نوح نے المرسلین، رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کو ان کے بھائی، نسبا لا دینن، ان کے بھائی نوح نے
الا تتقون کیا بچتے نہیں ہو عبادت غیر اللہ سے، انی لکم رسول امین بے شک میں واسطے تمہارے رسول امانت دار ہوں، بلا کمی بیشی پیغامات خدا بندی پہنچاتا ہوں، پس ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر اور نہیں مانگتا میں مانگتا تم سے علیہ فیما آمرکم بہ من التوحید اس توحید پر من اجر کوئی مزدوری نہیں ہے اجر میرا مگر اوپر رب العالمین کے، فاتقوا اللہ پس ڈرتے رہو اللہ سے اور بات مانو میری۔ قالو حماقت کو کہا انہوں نے کہ ہم ایمان لائیں تیرے ساتھ، اتباع کی تیری الارذلون کمینہ قسم کے لوگوں نے۔ قال وما علمی فرمایا نہیں ہے علم میرا، یعنی نہیں ہے بحث میری، بما کانوا یعملون ساتھ اس پیشہ کے کہ یہ جو عمل کرتے ہیں یہ جو کام کرتے ہیں اس پیشہ سے میری کوئی گفتگو نہیں حساب ان کا مگر میرے رب پر۔ لو تشعرون اگر تم جانتے ہوتے تو اس پر عیب نہ لگاتے۔ وما انا جواب حماقت ثالثہ کہ نہیں ہوں میں دور کرنے والا ایمان والوں کو، وجہ ان کا ایمان ہے اس لیے طارد میں ان کو دھتکار نہیں سکتا تمہاری وجہ سے۔ ان آنا فریضہ نبویہ نہیں ہوں میں مگر کھول آگاہ کرنے والا کھول کر۔ قالوا لئن لم تنتہی اناد قوم کہا انہوں نے اگر نہ باز رہے آپ باز توحید سے، اے نو لتکونن البتہ ہو جاؤ گے تم مرجوم المقتولین من بالحجارہ پتھروں سے مارے ہوئے۔ قال رب الکی میرے پروردگار بے شک قوم میری نے میری تکذیب کر دی، بس فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان عملی فیصلہ۔ فتحن ونجنی اور نجات دے مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لائے، معیجا من المومنین جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں سے۔ فانجیناہ نتیجہ انابت پس ہم نے نجات دی ان کو اور وہ جو ان کے ساتھ تھے بیچ کشتی المشہور بھری ہوئی، ثم اغرقنا نتیجہ اناد پھر غرق کیا ہم نے بعد اس کے باقیوں کو۔ ان فی ذالک لآیا بے شک اس مذکور میں البتہ بڑی عبرت ہے۔ وما کان اکثرہم نہیں ہے اکثر ان کے ایمان لانے والے۔ وان ربک اور بے شک رب تیرا لہو العزیز البتہ وہ پکڑنے پہ قادر، الرحیم چھوڑنے میں رحیم ہے مہلت دینے میں۔ کذبت دلیل نقلی چہارم یہی مسئلہ حضرت ہود نے بیان کیا، قوم نے نہیں مانا تو حضرت ہود کو ماننے والے بچ گئے، قوم برباد ہو گئی۔ کذبت جھٹلایا عاد نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون کیا ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں واسطے تمہارے رسول پیغام لانے والا ہوں، امین امانت دار بلا کمی بیشی کے پہنچانے والا ہوں۔ فاتقوا اللہ سو اس کا مقتضی یہ ہے کہ تم ڈرو اللہ سے اور بات مانو میری۔ وما اسألکم علیہ من اجر اور نہیں مانگتا میں تم سے اوپر اس مسئلہ توحید کے بیان کے کوئی اجر کوئی مزدوری نہیں، مزدوری میری الا علی رب العالمین۔ کوئی سمجھو جادوگروں نے مزدوری مانگی تھی، ہر پیغمبر کا جہاں اسی مناسبت سے فرمایا کسی نبی نے کوئی فیس نہیں مانگی، جادوگر مانگتے ہیں۔ اتبنون بکل ریع کیا بناتے ہو تم ہر اونچی جگہ پہ آیتن نشانی، تعبثون بے فائدہ کام کرتے ہو، یہ منارے یادگاریں بناتے ہو۔ ہم نے ان کا علاقہ دیکھا ہے، یہ تبوک کی طرف جاؤ مدینہ منورہ سے راستے میں ان کا علاقہ ہے، اور آج بھی ان کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور پہاڑوں کو تراش کے
انہوں نے عجیب عجیب عمارتیں بنائی، انہی کا تذکرہ ہے۔ بکل ری ان کا معنی اونچی جگہ، آیتن نشانیاں، یہ آیت جہاں نہیں سمجھ آ سکتی، یہ وہاں جا کے سمجھ آئے گی کہ وہاں ہم نے بھی جہاں پڑھی پڑھائی بہت تھی، جب وہاں دیکھے تو عجیب منظر نظر آیا۔ ابھی محمد بن سلیمان نے اس جگہ پہ ٹکٹ لگا دی، باقاعدہ اندراج ہوتا ہے اور زیارت کی ٹکٹیں ہوتی ہے، اور ساتھ ہی وہاں ایک بے حیائی کا شہر ہے دونوں علاقوں میں، ایک مدین صالح ہے اور ایک مدین شعیب ہے۔ مدین شعیب تو وہ مصر کے قریب ہے، اور اس میں بھی ہم گئے، یہ جو نیوم سٹی ہے اس کا ابھی تو وہ سارا بہہ گیا تھا، طوفان آیا تھا، وہ نیوم سٹی اسی مدین شعیب کے ساتھ ہے، جہاں پر نمونے ہیں کہ عورتوں کے لباس نیچے شلوار نہیں ہے، مردوں کی گھٹنوں تک ہے، اور عورتوں کی بالکل اوپر ری ان تک ہے، اونچی جگہ تک ہے۔ تو وہاں تو یہ مدین صالح ہے، ان کی عمارتیں نشانات باقی ہیں، منارے یادگاریں، بتتخذون مصانع، اور بناتے ہو تم عالی شان مکان، تاکہ لعلکم، اس امید سے کہ تم ہمیشہ رہو گے، لعلکم مخاطبین کے لحاظ سے، یعنی ان امیدوں سے کہ تم یہاں ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اثر تکبر کا اثر یہ ہے کہ جب تم حملہ کرتے ہو، غریبوں پر پکڑتے ہو، بطشتم حملہ آور ہوتے ہو، پکڑتے ہو ظالموں کی طرح، جبارین سرکشوں کی طرح، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِی، ڈرو اس ذات سے جس نے بڑھایا تمہیں، بِمَا تَعْلَمُونَ، ساتھ ان نعمتوں کے جن کو تم جانتے ہو، یعنی امدکم، یہ پہلے امدکم کی تفسیر ہے، بڑھایا تمہیں انعام جانوروں کے ساتھ، وبنین اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات وعیون اور باغات اور چشموں کے ساتھ۔ آج بھی وہاں پر قریب کئی باغ اور عجیب قسم کے چشمے ہیں انہی جگہ پہ۔ انی اخاف علیکم، بے شک یہ ترہیب ہے، میں ڈرتا ہوں اوپر تمہارے، عذاب دن بڑے سے،